ویڈیو بے-روزگار انجینئرز، ڈپریشن اور خودکشی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اعزاز جیسے کتنے ہی انجینئرز ہوں گے جن سب نے انٹرمیڈیٹ میں سخت محنت کی بدولت انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا ہوگا۔ یہ لمحات واقعی ان کے اور گھر والوں کے لیے مسرت کا باعث بنے ہوں گے۔ والدین کے چہروں کی چمک عیاں ہوتی ہوگی۔ بہت سی امیدوں اور خوابوں کی تعبیر میں کامیابی کی راہ پر گامزن ان کی آنکھوں کے تارے گھر کے آنگن کو منور کر رہے ہوں گے۔ یوں توں کر کے، قرض اٹھا کر، مزدوری کر کے، زیورات بیچ کر یا پراپرٹی بیچ کر 4 سال کی فیس اتاری ہوگی۔ یہ کٹھن وقت والدین نے بڑی ہمت اور آس امید سے گزار دیا ہوگا۔ ڈگری مکمل ہونے پر، کنووکیشن کے موقع پر والدین کو اپنے چمکتے ستاروں کی مسکراہٹ میں اپنے خوابوں کی تکمیل نظر آ رہی ہوگی۔ باعث مسرت، فخر سے سارے خاندان کو مٹھائیاں کھلائی ہوں گی، مبارکبادیں وصول کی ہوں گی، مگر وقت کی رفتار تھی کہ کم نہ ہوئی۔ نہ ہی ان مسرت بھرے لمحات کا دورانیہ بڑھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ چند انجینئرز ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ٹرینی انجینئرز بھرتی ہو گئے۔ کچھ کی سیاسی وابستگی اور شناسائی کام آ گئی، کچھ کے والدین نے ہمت بڑھاتے ہوئے اپنے ستاروں کو مزید پڑھنے کے لیے بیرون ملک اور پاکستان میں داخلہ کروا دیا۔ اب آخری قسم کے انجینئر، جن کی تعداد شاید سب سے زیادہ ہے، یہ درمیانے طبقہ سے ہوتے ہیں۔ وہ در حقیقت ان کے والدین اپنی ساری جمع پونجی حتیٰ کہ قرض لے کر بھی ان کی تعلیم پر صرف کر چکے ہوتے ہیں۔ اب انہی انجینئرز پر بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ عرصہ گزرتا ہے، مسلسل ناکامی کے باعث بہت سے اپنا شعبہ بدل کر اسکول ٹیچر بن جاتے ہیں، سیلز مین بن جاتے ہیں اور یہاں تک کہ CSS جیسے مقابلے کے امتحانوں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ذہنی دباؤ ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ڈپریشن میں اضافہ کے لیے رشتہ داروں کی پوچھ گچھ جلتی پہ تیل کا کام انجام دیتی ہے۔ ایسے کٹھن حالات اور ڈپریشن کی حالت میں بہت سے انجینئرز غلط راہ اختیار کرتے ہیں۔ باقی بچنے والے انجینئرز کی قسم اعزاز والی ہے۔ راولپنڈی کا اعزاز نسٹ یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ گریجویٹ تھا، جس نے مسلسل نوکری نہ حاصل کرنے پر ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے ہمیشہ نجات کے لیے اکتوبر 2017 کو خودکشی کا راستہ اختیار کیا۔ یاد رکھیے، خودکشی حرام ہے۔ ایسے مزید کم ہمت نوجوان موجود ہیں جو خود کو الجھنوں سے آزاد کر کے والدین کی آنکھوں کا نور ہمیشہ کے لیے بے نور کر جاتے ہیں۔ یہ واقعات ہماری حکومت اور معاشرے کی بد انتظامی کو عیاں کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی جیسی فیلڈ سر فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ، روس، انگلینڈ، چائنا، جرمنی اور جاپان وغیرہ دنیا میں نمایاں ہیں۔ امریکہ ٹیکنالوجی کی جدت کی بدولت آج دنیا پر راج کر رہا ہے۔ اسی طرح برطانیہ نے گزشتہ صدی میں جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ہی دنیا پر حکومت قائم کی۔ جرمنی، چائنا، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک آج ٹیکنالوجی کی بدولت ہی معاشی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم ہیں، مگر ہمارا نظام تو یکسر مختلف ہے۔ ہمارے ہاں انجینئرز تھوک کے حساب سے تول کر بک رہے ہیں، مگر پھر بھی خریدار ان کا مول لگانے، انہیں خریدنے سے قاصر ہیں۔ آج ہمارے انجینئرز یونیورسٹیوں میں جدید پروجیکٹس بنا کر دنیا بھر میں نام کما رہے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، مگر ہماری حکومتیں بڑے منصوبوں پر اپنے انجینئرز کو موقع دینے سے قاصر ہیں۔ CPEC اور دوسرے بڑے منصوبوں کو فارن انجینئر سپروائز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے شہر کراچی اور لاہور جتنے بڑے ممالک بھی مختلف مقامات پر ہم سے بہت آگے ہیں، کیونکہ انہیں خود پر اعتماد ہے۔ وہ ہماری طرح مواقع دوسروں کو نہیں دیتے، بلکہ خود ان مواقعوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہماری حکومت اور پاکستان انجینئرنگ کونسل ہمیشہ اپنے کاموں میں ناکام رہی ہے۔ ناکامی کی انتہا یہ ہے کہ آج تک 2015، 2016، 2017 کے انجینئرز فریش ہیں اور ٹرینی انجینئرز کی پوسٹوں پر اپلائی کر رہے ہیں۔ افسوس کہ آج بھی پاکستان بھر سے 50,000 کے قریب انجینئرز بے روزگار ہیں۔ حکومت اور PEC ہمیشہ سے جاب پلیسمنٹ میں ناکام رہی ہے۔ ڈسکاؤنٹ جیسے جھوٹے بہلاوے دیے جا رہے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے ڈسکاؤنٹ کا اگر سپروائزری سرٹیفکیٹ حاصل کر کے بھی روزگار نہیں ملنا؟ جب روزگار ہی نہیں تو کیا خریدیں، کیسے ڈسکاؤنٹ استعمال کریں؟ ہماری حکومتوں کا المیہ یہ ہے کہ انہیں چیک اینڈ بیلنس نام سے آشنائی ہی نہیں، کوئی خبر و علم نہیں کہ کیسے اداروں کو کنٹرول کرنا ہے۔
ہمارے ہاں ڈیمانڈ کہاں ہے بھائی؟ جتنی گنجائش ہے جس شعبے میں، اسی حساب سے یونیورسٹیز کو سیٹیں الاٹ کرو۔ اگر سپلائی اور ڈیمانڈ کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہمارے ادارے عدم توازن کا شکار ہی رہیں گے۔ حکومت کو بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ہماری حکومتیں جب بڑے منصوبہ پر فارن انجینئرز، ورکرز اور کنٹریکٹرز کو لگاتی ہیں تو عوام کی مایوسی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ طرح طرح کے سوال جنم لیتے ہیں، کیا ہمارے انجینئرز قابل نہیں؟ اگر ایسا ہے تو بیرون ملک جا کر یہ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اگر قابل نہیں تو کیوں سینکڑوں یونیورسٹیاں دڑا دڑ انہیں پیدا کر رہی ہیں؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام غلط ہے؟ اگر ایسا ہے تو کون اسے درست کرے گا؟ ہمارے ہاں بہت سی کمپنیاں سوائے چند ملٹی نیشنل کے فریش انجینئرز کو بھرتی ہی نہیں کرتی۔ بھائی کہاں سے لائیں یہ تجربہ؟ یہ موقع نہیں دو گے تو تجربہ کہاں سے لائیں گے؟ ترقی یافتہ ممالک اپنے فریش گریجویٹس کو مناسب تربیت دیتے ہیں۔ دوران تربیت ان کے اخراجات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، مگر یہاں تو فریش کو کوئی پوسٹ ہی موجود نہیں۔ اگر کوئی کمپنی فریش انجینئر کی پوسٹ نکالے بھی تو 6 ماہ کا تجربہ مانگ لیتی ہے۔ بہت سی چھوٹی کمپنیوں میں انجینئرز مزدوروں سے بھی کم اجرت پر کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں انجینئرز کی مایوسی میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ یہ حالات تو ان انجینئرز کے ہیں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہیں۔ آپ خود سوچ لیں کہ وہ انجینئرز اور ٹیکنالوجسٹ جو انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ نہیں، ان کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا؟ یہی حالات دوسرے شعبوں کے ہیں۔ کیا بڑھتا ڈپریشن خودکشی کے لیے کافی نہیں؟ کیا ہمارا نظام و معاشرہ بلو ویل جیسی خونی گیموں سے زیادہ بھیانک نہیں؟ کیا یہی قصور ہے ان انجینئرز کا کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی جیسی فیلڈ میں کام کریں گے، جس کی بدولت ملک کا دفاع اور معیشت مضبوط کریں گے؟ کون ان کو بے روزگاری کا حل نکالے گا؟ وزیر اعظم صاحب، کیا کروڑوں نوکریوں میں ان کا بھی کوئی حصہ بنتا ہے؟ کیا لاکھوں گھروں میں انہیں بھی کوئی گھر ملے گا؟ یا یوں ہی ہر سال کی طرح اس حکومت نے بھی اپنا نوجوان سرمایہ مایوسیوں کی نظر کرنا ہے؟ وقت ہے کہ ملک کا نوجوان سرمایہ مایوسیوں کی نظر ہونے سے بچایا جائے۔ اس سرمایہ کو، ان کی جوان ہمت کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ مناسب منصوبہ بندی کے تحت تعلیمی اداروں کو چلایا جائے۔ مختلف شعبوں میں انجینئرز کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ پرائیویٹ انڈسٹری کو انجینئرز بھرتی کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ ذرا سوچئے۔